الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے دنیا میں دو کام لگا رکھے ہیں، ایک اللہ کی عبادت اور دوسری اللہ کے جو دنیا میں آ کے کرتا ہے، ایک عبادت ہے اور دوسری خدمت ہے۔ جب انسان کی زندگی عبادت اور خدمت کی ان دو پٹڑیوں پہ برابر چلتی رہتی ہے تو یہ دنیا میں جنت کا مزہ لوٹتا ہے اور آخرت میں اس کو جنت ہی مل جاتی ہے، اس لیے کہ عبادت کے ذریعے سے وہ رب کائنات کے حق کو ادا کرتا ہے اور خدمت کے ذریعے سے خود کائنات کے حق کو ادا کرتا ہے۔ تو گویا کہ کائنات اور رب کائنات ان دونوں کی حقوق کی ادائیگی کا نام کائنات، ان دونوں کی حقوق کی ادائیگی کا نام انسانیت ہے۔ گویا کہ انسان انسانیت کی اعلیٰ معراج پر فائز رہتا ہے تاکہ وہ رب کائنات کے حقوق کو ادا کر کے حقوق اللہ کو پورا کرتا رہے اور کائنات کے حقوق کو ادا کر کے حقوق العباد کو پورا کرتا رہے، اور انسان حقیقت میں وہی ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جو ہے بطریقہ احسن پورا کرتا ہے۔ جو شخص جو ہے حقوق اللہ کو تو پورا کرتا ہو اور وہ حقوق العباد کو، یا جو حقوق العباد کو تو پورا کرتا ہو اور حقوق اللہ کو طرف کرتا ہو، تو گویا کہ وہ ایمان کی کامل معراج پر نہیں ہے۔ گویا کہ ایمان کے جو دو رکن ہیں ان میں سے ایک رکن پر تو عمل کرتا ہے، یعنی العظمۃ للہ، اور دوسرے رکن کو تلف کرتا ہے، یعنی الشفقۃ علی خلق اللہ، کیونکہ حقوق اللہ جو ہے اس کا منشا العظمۃ للہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے قلب و جان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے لیے دوڑتا ہے، اور جب اللہ کا جذبہ اس کے اندر ابھرتا ہے تو یہ مخلوق کے یعنی اپنے جیسے انسانوں اور کائنات کا حق ادا کرنے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو گویا کہ العظمۃ للہ اور الشفقۃ علی خلق اللہ یہ ایمان کے رکن ہیں۔ اگر دونوں کے دونوں ارکان اس کے مکمل ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ شخص کامل مومن ہے۔ دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کائنات کے حقوق کو ادا کرنے کے جتنے سامان
اور رب کائنات کے حق کو ادا کرنے کی جتنا انسان کے پاس امانت ہے، ایون یہ جسم و جان، یہ زندگی اور حیات تک اس انسان کے پاس امانت ہے، یہ اس کا مالک نہیں ہے بلکہ اس امانت کا مالک کوئی اور ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امانت کو اصول یہ ہے کہ مالک کے منشا اور شرط کے مطابق تو گویا کہ تلف ہونے کے نتیجے میں آپ پر تاوان نہیں آتا، لیکن اگر آپ نے اس مالک کی منشا اور شرط کے مطابق اس امانت کو استعمال نہیں کیا تو امانت اگر ضائع ہوئی یا اس امانت لی ہوئی چیز کا غلط استعمال کیا تو گویا کہ آپ پر تاوان لازم آتا ہے۔ یہ جسم و جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس جسم و جمان کی بقا کے جتنے سامان ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منشا اور اپنے شرط کے مطابق انسان کو دنیا کے اندر یہ امانت دے کر بھیجتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس امانت دے کر بھیجتا ہے، چنانچہ جو لوگ اس امانت کی شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اس جسم و جان کو اور ان کے سامانوں کو استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان شرائط پر عمل نہیں کرتے بلکہ اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق ان سامانوں کو استعمال کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ اس مالک کی شرائط کو تلف کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے اندر معقولات و مشروبات جواب دہ ہوتے ہیں، چنانچہ دنیا کے اندر معقولات و مشروبات کے دسترخوان ہو، کھانے پینے کے یہ سامان ہو، رہنے سہنے کے مکان ہو، بیوی بچوں کی شکل میں خاندان ہو، یہ جتنی کی سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اور یہ کھانے پینے کے خزانے اور نفسانی خواہشات پوری کرنے کے سامان یہ سب اللہ کی امانت ہیں۔ اللہ جب اس کے کھانے کی اجازت دیتا ہے ہم کھا سکتے ہیں، جب اس سے روک دے تو ہمیں رکنا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہمارا جی چاہ رہا ہے ہمیں کھانا ہے، یہ خواہش پوری کرنی ہے، نہیں تم اپنے جی کے مالک نہیں ہو، تمہارے جی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں ان کھانے سے بھی روک دے، ان پینے سے بھی روک دے، ان خواہشات سے بھی روک دے تو آپ پابند ہیں اس بات کے کہ آپ اس سے رک جائیں۔ اگر رک جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو الٹا انعام عطا کرتے ہیں، حالانکہ اس مالک کو انعام دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مالک ہے جب چاہے کھانے دے دے جب چاہے روک دے، لیکن آپ جب اس کے کہنے پہ رک جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر کہ تم میرے کہنے پہ رک گئے، اپنی فطری خواہش کو توڑ دیا، و تعالی اس پر اپنی رضا عطا فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ اس پابند نہیں تھا کہ وہ الٹا آپ کو کوئی انعام دے، لیکن آپ نے کھایا نہیں، آپ نے پیا نہیں، اپنا تزکیہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے الٹا آپ کو اپنا انعام عطا فرما دیا۔ چنانچہ رمضان مبارک کے اندر روزے کی کیفیت ہم ایسی دیکھتے ہیں، انسان 11 مہینے کھاتا ہے، پیتا ہے، خواہشات پوری کرتا ہے، اپنی منمانی بظاہر زندگی گزارتا نظر آتا ہے، لیکن اس رمضان کے مہینے میں اس مالک کے منشا کی وجہ سے یہ کھاتا نہیں ہے، حالانکہ کھانا اس کی فطری خواہش ہے، یہ پیتا نہیں ہے، حالانکہ پینے اس کی فطری خواہش ہے، اور یہ جو خواہشات سے دور رہتا ہے، حالانکہ خواہشات پوری کرنا اس کی فطری خواہش ہے، یہ اپنی فطرت کے جال کاٹ دیتا ہے صرف اس لیے کہ مالک نے روک دیا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ اس کی امانت ہے، وہ ان چیزوں کا مالک ہے، لہٰذا مالک نے جب کہہ دیا کہ تمہیں کھانا نہیں ہے، تمہیں پینا نہیں ہے، تمہیں خواہشات سے دور رہنا ہے، اور یہ اس کی اطاعت کرتے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اپنی فطری خواہشات سے مقابلہ کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا آپ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور چنانچہ فرمایا الصوم لی کہ روزہ خاص میرے ہوں گا، اور دوسری روایت میں فرمایا وانا اجزا بھی کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ کیا ہے، میری اپنی ذات ہے، میں اپنا آپ اس کو عطا کر دوں گا۔ تو گویا کہ اس نے کائنات سے منہ موڑا اس رب کائنات کے لیے، تو رب کائنات تو کائنات مل گیا، اور رب کائنات کے اندر کائنات خود موجود ہے۔ جب کائنات اس رب پر قربان کی تو اللہ تبارک و تعالی نے رب کائنات خود ہمیں مل گیا، اور جس کو بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔
اس لیے حدیث قدسی آتی ہے کہ لا یسونی ارضی ولا فی السمائی ولاکن یسونی فی قلب عبد المومن تقی، کہ میں آسمان و زمین کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا ہوں، میری ذات اتنی بڑی ہے، میری کبریائی اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین کی وسعتیں اس کے لیے ناکافی ہیں۔ ولاکن یسونی فی قلب عبد المومن تقی، لیکن جب میں سمانے لگتا ہوں ایک مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں۔ ذات اتنی بڑی کہ آسمان و زمین کی وسعتیں اس کے سامنے تنگ نظر آتی ہیں، لیکن جب میں سمانے لگتا ہوں تو مومن کا چھوٹا سا دل نظر آتا ہے، اس دل کے اندر سما جاتا ہوں۔ چنانچہ امام رومی فرماتے ہیں کہ وہ دل جس دل کے اندر رب کائنات آ کے آباد ہو جاتا ہے، وہ دل ساری کائنات سے اچھا ہو جاتا ہے۔ تو روزے دار اصل میں اپنے دل میں اس رب کائنات کو سجا لیتا ہے، اپنے دل پر نگاہ کر کے اس کھانے سے ہاتھ روک لیتا ہے، اس پینے سے ہاتھ روک لیتا ہے، خواہشات سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کے اندر اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو بسا لیتا ہے۔ جب رب کائنات اس کے اندر دل میں آیا تو ساری کی ساری کائنات وہ اپنے دل پر وار دیتا ہے، کیونکہ رب کائنات نے چاہا کہ تو نے کھانا نہیں ہے، لہذا بھوکا دن گزار، یہ پیاسا دن گزارتا ہے، تمہیں خواہشات سے دور رہنا ہے، یہ خواہشات سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا آپ عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہیاں مل گئی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ روزے صرف امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، یہ روزے پہلی امتوں میں، ملتوں میں بھی چلتے آئے ہیں۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بات واضح کر دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے، من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب پہلی امتوں میں بھی روزے موجود تھے، یہود و نصارہ میں بھی روزے تھے، اور جو مشرکین مکہ کے اندر جو ملت ابراہیمیہ پہ چلتے تھے، خدا پرست لوگ تھے، ان پر بھی روزے تھے، اور وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے ایک مسٹیک کی، کیا مسٹیک اصل میں انہوں نے یہ کی، انہوں نے اس روزے کی اصل لاجک اور حکمت کو دیکھنے کی کوشش کی، اصل روزے سے مطلوب کیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ روزے سے مطلوب قہر نفس ہے، اپنے نفس کو توڑنا ہے، نہ کھا کے، نہ پی کے، خواہشات سے دور رہ کے اپنے نفس کو توڑنا مطلوب ہے، نہ پی کے، خواہشات سے دور رہ کے اپنے نفس کو توڑنا مطلوب ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر عبادت میں خاصیت رکھی ہے، جیسے تکوینی و تشریعی اعتبار سے ہر چیز کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے۔ چنے میں اپنی خاصیت ہے، گندم میں اپنی خاصیت ہے، چاول میں اپنی خاصیت ہے، تو گویا کہ ہر خوراک غذا، گندم میں اپنی خاصیت ہے، چاول میں اپنی خاصیت ہے، تو گویا کہ ہر خوراک غذا دوا میں الگ الگ خاصیتیں ہیں۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے متعدد غذائیں اور دوائیں دنیا میں اتار رکھی ہیں، کیونکہ ہر دوا اور غذا کی الگ خاصیت ہے، ساری خاصیتیں ایک ہی چیز میں نہیں ہیں۔ تبھی تو گندم بھی نازل کر دی، چاول بھی نازل کیا۔ یہ غذاؤں کی جو تشدد نظر آتا ہے، بے شمار جو غذائیں نظر آتی ہیں، ان کی جو اتنی کوانٹیٹیز نظر آتی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے اللہ نے ہر غذا کے اندر ایک الگ خاصیت رکھی ہے۔ جو خاصیت آپ چنے سے حاصل کر سکتے ہیں وہ چاول میں نہیں ہے، جو چاول سے حاصل کرتے ہیں وہ گندم میں نہیں ہے، جو گندم سے چاول سے حاصل کرتے ہیں وہ گندم میں نہیں ہے، جو گندم سے حاصل کر سکتے ہیں وہ جو میں نہیں ہے۔ اس لیے مختلف غذائیں اترتی ہیں۔ پھر دواؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالی الگ الگ خاصیت رکھی ہیں، لہذا وہ اطباء اسی مہارت کے مطابق، اس خاصیت کے مطابق دوا کو استعمال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے تشریعی عبادتیں جو ہے وہ اخلاقیات کے ابواب ہیں، ہر ایک عبادت کی الگ الگ خاصیت رکھی گئی ہے۔ چنانچہ نماز کے اندر جو خاصیت ہے وہ روزے میں نہیں ہے، روزے میں جو خاصیت ہے وہ زکوٰۃ میں نہیں ہے، زکوٰۃ میں جو خاصیت ہے وہ حج میں نہیں ہے، حج میں جو خاصیت ہے وہ دیگر عبادات میں نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا تشدد نازل کیا ہے، متعدد عبادات نازل کی ہیں، ورنہ تو یہ کہا جا سکتا تھا اے رب کریم تجھے یاد ہی تو کرنا مقصود ہے، آپ ایک ہی عبادت سیٹ کر کے ہمیں بھیج دیتے، وہ ایک عبادت نہیں کرتے رہتے۔ کبھی آپ ہمیں نماز پڑھواتے ہیں، کبھی ہم سے روزے رکھواتے ہیں، کبھی زکاتیں دلواتے ہیں، کبھی حج کے لب کے نعرے لگواتے ہیں۔ آخر یہ عبادتوں کا تشدد، یہ اتنی جو کوانٹٹی عبادتوں کی کیوں؟ اس کی وجہ وہی کہ میں نے بتایا، ہر عبادت کی اپنی الگ خاصیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر خاصیت کے اعتبار سے آپ کو اس عبادت کو نور عطا کرنا چاہتے ہیں۔
چنانچہ نماز کی اپنی خاصیت، چنانچہ نماز کی اپنی خاصیت، زکوٰۃ کی اپنی خاصیت۔ چنانچہ لکھا ہے کہ نماز کی خاصیت دیدار الہی کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے اس سے کیا خاصیت پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی صلاحیت اور خاصیت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی صلاحیت اور خاصیت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کو اگر آپ غور کریں تو نماز میں آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بظاہر سامنے چراغ جل رہا، آگ کا چراغ جل رہا ہے، آپ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ میں آگ کو سجدہ کر رہا ہوں، یا دیکھنے والا اس کی حاشیے خیال میں بات نہیں آتی یار یہ تو آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ اب سامنے درخت ہے، درخت کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے حاشیے خیال میں بات نہیں آتی کہ میں درخت کو سجدہ کر رہا ہوں، یا کوئی دیکھ کے کہ یار یہ درخت کو سجدہ کیوں کر رہا ہے۔ آپ ستون کے سامنے، پتھر کا ستون، اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یار یہ دیکھو پتھر کو سجدہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ رب کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس کائنات سے نگاہ ہٹا کے رب کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ کائنات کو آپ نے فنا کہا ہوا ہے، اور اندر باطن کی ایک ایسی آنکھ ہے، اس آنکھ کے ذریعے سے اپنے رب کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ بظاہر سامنے نمازی بیٹھا ہے پیٹھ دے کر، اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں نہیں آتا کہ میں اس کو سجدہ کروں، آپ سجدے میں بالکل اس کی سامنے گرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کی نگاہ، باطن کی آنکھ آپ کی دیکھ رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ یہاں امریکہ میں بیٹھے ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ سامنے کتنی عمارتیں ہیں، کتنے بازار ہیں، کتنے جنگل ہیں سارے۔ آپ کے خیال میں بھی نہیں آتا کہ میں جو ہے وہ منہیٹن کی اونچی عمارت کو سجدہ کر رہا ہوں، منہیٹن کی اونچی عمارت کو سجدہ کر رہا ہوں، میں فلاں یہ اس دیواروں کو سجدہ کر رہا ہوں۔ آپ کی ساری کی ساری چیزوں کو کاٹ کے آپ کی نگاہ وہ بیت اللہ پہ پڑ رہی ہے۔ آپ کو اپنی باطن کی نگاہ میں بیت اللہ نظر آ رہا ہے جو اللہ کا گھر، اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ یہ دیدار الہی، تو باطن کی نگاہ سے اللہ کو دیکھنے کی پریکٹس صبح شام کر رہے ہیں، تو کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سر کی آنکھ سے اپنا آپ دکھا دیں گے، کیونکہ آپ نے ساری زندگی یہ صلاحیت پیدا کی، یا آپ نے اپنے اندر ایک خاصیت پیدا کر لی ہے اللہ کے دیدار کی، کیونکہ آپ باطن نگاہ سے ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، دیدار کی، کیونکہ آپ باطن نگاہ سے ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے حاشیے خیال بھی نہیں آتا کہ میں کسی غیر کو سجدہ کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز آخرت میں اس خاصیت کے نتیجے میں آپ کو اپنا آپ دکھا دیں گے۔ اب یہ نمازی اللہ کو دیدار کرے گا تو اللہ کے دیدار کی جو صلاحیت دنیا میں پیدا کی تھی اس کا ثمرہ وہاں نظر آئے گا، دنیا میں پیدا کی تھی اس کا ثمرہ وہاں نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں بھی آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ روزے کی خاصیت کیا ہے؟ روزے کی خاصیت قہر نفس، یہ اپنے نفس کو توڑنا، یہ روزے کی خاصیت ہے۔ آپ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، یہ موٹا ہوتا ہے، اس پہ کھانے پینے کا خمار چڑھتا ہے، اس خمار کے نتیجے میں پھر معصیت گناہ کی طرف بڑھتا ہے، لہذا اس کی قہر نفس کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے۔ اب یہ فلسفہ جب پہلی امتوں اور ملتوں نے دیکھا کہ یار اس سے تو نفس کو توڑنا مقصود ہے، تو انہوں نے پھر نفس کو توڑنے کے جتنے راستے تھے سارے اپنانا شروع کر دیے، نفس کو توڑنے کے سارے راستے اپنانا شروع کر دیے۔ جس انداز سے نفس کو توڑا جاتا تھا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نفس کو توڑنے کے لیے مزید اب دیکھو روزہ قہر نفس، نفس کو توڑنا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یار روزہ رکھنے سے نفس ٹوٹتا ہے، ہم روزے رکھتے نہیں ہیں تو نفس موٹا ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا ہمیں تو روزے دیے گئے 30، یار جب اسے نفس ٹوٹتا تو 30 سے روزوں کی کوانٹٹی کو بڑھانا شروع کر دیا، اس کی کوالٹی کے اندر سختی شروع کر دی، مطلب ہے کہ انہوں نے جتنی پابندی لگائی تھی نہ کھانے کی، اس پابندیوں میں اور اضافہ اپنی طرف سے شروع کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں غلو فی الدین، اور قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرو، نے کہا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرو۔ میں جتنا پیٹرن دین کا سیٹ کر کے تمہیں بھیج رہا ہوں یہی اصل ہے، اور مجھے پتہ ہے تمہاری نیچر فطرت،
اسی پر چلتے رہو گے تو کامیاب رہو گے. اگر اپنی طرف سے اس کے اندر غلو کرتے رہو گے, اضافہ کرتے رہو گے, یہاں تک ایک وقت ایسا آئے گا کہ آنے والی نسلوں میں جا کے رہو گے, یہاں تک ایک وقت ایسا آئے گا کہ آنے والی نسلوں میں جا کے تمہارا دین بگڑ چکا ہوگا. وہ اصل دین جو میں نے اتارا وہ تو رہے گا نہیں, اپنی طرف سے جو ایڈ کیا ہوا دین بڑھتا چلا جائے گا. یہ اس کو کہتے ہیں تحریف فی الدین, دین میں تحریف ہو جائے گی. چنانچہ پہلی امتوں نے, ملتوں نے یہ تعریف کی. امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیا یہ روزے کا تصور, یہ قہر نفس کا تصور دیا, تو اس کے لیے پورا ایک پیٹرن سیٹ کر دیا. 29 یا 30 روزے سال کے تم نے رکھنے ہیں اور اس انداز سے روزے رکھنے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تحریف جو وہ دو طرح کی ہوتی ہے. تحریف جو وہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک اس کی جو ہے کوانٹٹی کے اندر, دوسرا اس کی کوالٹی کے اندر. کوانٹٹی کے اندر تو تعریف یہ ہوگی کہ آپ روزے 29-30 کے بجائے 31 کر دیں. رمضان ابھی شروع ہوا نہیں, پہلے ہی رکھنا شروع کر دیں. یا رمضان تو آئے گا 2 دن بعد, احتیاطاً یا 2 دن, کیا حرج ہے بھائی, آپ نے 2 دن پہلے سے روزے شروع کر دی. اور پھر روزے ختم ہو گئے, پھر آپ نے کہا چلیے ختم تو ہو گیا لیکن احتیاطاً ایک روزہ اور رکھ لیتے ہیں, عید الفطر میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں تاکہ یار کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے. جیسے دنیا میں ہم کرتے ہیں نا, بہت سی چیزوں میں ہم احتیاطاً کچھ ٹائم پہلے سفر پہ چل دیے, یار وہاں پہنچنے کا ٹائم کیا 6 بجے کا تھا, چلو یار ہم جو ہے 10 منٹ پہلے پہنچ جائیں. تو مطلب یہ کہ یہ انسان اس کے اندر اس طرح کی تعریف, کوانٹٹی میں تعریف کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی تو اس کی پابندیاں لگا دی. پابندی لگا دی کہ دیکھو رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان شروع نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ تم احتیاط کے چکر میں 1-2 دن پہلے رمضان شروع کر لو, اس کی اجازت نہیں, منع کر دیا. جیسے آج کل آپ جانتے ہیں زوال کا وقت ہوتا ہے, زوال کا وقت, یا یہ کہ طلوع کا وقت, یا اسی طرح غروب کا وقت. وہ وقت 5 منٹ سے بھی زیادہ نہیں ہوتا, 5 منٹ سے بھی زیادہ نہیں ہوتا. لیکن آج آپ بہت سی مسجدوں میں دیکھیں گے احتیاط کے چکر میں 15 منٹ تک پہنچ چکا ہے. 15 منٹ تک بیٹھے رہتے, نماز نہیں پڑھتے, جی اشراق ابھی نہیں پڑھنا. دیکھیں جی 5 منٹ ہو گئے بھائی, 5 وہ تو معمولی سے لمحے ہوتے, گزر جاتے, ختم. نہیں جی نہیں, 5 منٹ کے بعد آپ 2-4 منٹ اور ٹھہر جائیں تاکہ زوال میں سجدہ نہ ہو جائے, یعنی طلوع میں سجدہ نہ ہو جائے, بیٹھے. اب وہ 10 منٹ تک گئی تو کتنی مسجدوں میں آپ کیلنڈر میں دیکھیں کہ 15 منٹ تک بات چلی گئی. یہ کہتے تحریف, یہ دین میں تحریف ہو رہی ہے. کیونکہ آنے والی نسلوں کے اندر چلتے چلتے ایک وقت آئے گا, بلکہ بعض مسجدوں میں ہم نے 20 منٹ دیکھا ہے کہ یار 20 منٹ بیٹھے رہو, کیا ہوتا ہے تمہیں. یہ نہ ہو کہ طلوع شمس کے وقت سجدہ ہو جائے, ابلیس کو سجدہ ہو, 20 منٹ بیٹھ جاؤ. 20 منٹ تک لوگ بیٹھے مسجد میں, 20 منٹ بعد اب وہ مؤذن صاحب کہتے ہیں جی اب اشراق پڑھ لیں. اسلام کو یہ اسلام کا مزاج نہیں. یہ آپ احتیاط کے چکر میں غلو فی الدین کر رہے ہیں, اور غلو فی الدین سے اللہ نے منع کر دیا, لا تغلو فی دینکم. کیونکہ 5 منٹ کا وقفہ تھا صرف, 3 منٹ کا وقفہ تھا صرف طلوع غروب اور زوال والا, اور آپ نے اس کو 20 منٹ پہ پہنچا دیا. آنے والی نسل آدھے گھنٹے میں جائیں گی. نتیجہ کیا ہو, دین بگڑ گیا, اور بگڑنے کے ساتھ دین سخت ہو گیا, مشکل ہو گیا. آنے والی نسلیں کہ یار یہ کیا بات ہے, آدھا گھنٹہ. یہ پتہ نہیں کہ کرنے والے نے یہ بیوقوفی کی. بالکل ایسی نتیجہ یہ کہ آج جب وہ دین پہنچا تو وہ دین جو اس کی دین بگڑ گیا, اور آنے والی نسلوں کو بڑا مشکل لگا کہ یار اتنا سخت دین. نتیجہ کیا ہوا, اور آج یہود و نصارے کے اندر دین کی شکلیں بگڑ چکی. نہ صرف بگڑ چکی ہے بلکہ ان کی نسلیں بگڑ چکی ہیں جو دین کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتی. ان کے چرچ سہنکتے ہیں کیونکہ ان کو اتنا سخت نظر آنے لگا. اور لیکن اس کی سختی پہلے لوگوں نے خود بیوقوفی سے کی. تو دیکھو, تو دین اسلام نے کوانٹٹی میں اضافے سے روک دیا. خبردار, اگر تم نے رمضان کو رمضان سے پہلے شروع کیا, 1 دن یا 2 دن پہلے شروع کر دیا, نہیں, اس کی اجازت نہیں. اور پھر جب رمضان پورا ہو گیا, اجازت نہیں. اور پھر جب رمضان پورا ہو گیا آپ کا, پھر آپ احتیاط کے چکر میں پھر ایک روزہ اور رکھ لیتے ہیں. عید الفطر میں روزہ رکھ لیا تو منع کر دے, عید الفطر میں روزہ رکھنا حرام. بلکہ عید الفطر میں روزہ رکھنے والے ابلیس کا بھائی ہے, شیطان کا بھائی, ابلیس کا بھائی. عید کے دن روزہ نہیں رکھنا, منع کر دیا. اس سے آگے پیچھے تمہیں نہیں جانا. تو دیکھو کوانٹٹی متعین کر دی تاکہ کوانٹٹی کے اندر کوئی تعریف نہ ہو. پھر کوالٹی متعین کر دی
صوم وصال سے منع کر دیا. زمانے جاہلیت میں صوم وصال رکھا جاتا تھا، یعنی مسلسل روزے رکھتے ہیں، افطار نہیں کرتے. 2 دن کے یعنی مسلسل روزے رکھتے ہیں، افطار نہیں کرتے. 2 دن کے مسلسل روزے، اس پہ کوئی افطار نہیں ہے. 2 دن بعد جا کے معمولی سا ایک گھونٹ پانی سے افطار کر لیا، تھوڑا سا کوئی ایک لقمہ کھا لیا، پھر روزہ. صوم وصال. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال سے منع کر دیا کہ روزے کی اس کوالٹی کو تم نے صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال سے منع کر دیا کہ روزے کی اس کوالٹی کو تم نے چینج کر دیا، اس کو اتنا ٹف کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ آنے والی نسلوں پر کیا اس کا اثر پڑے گا. یہاں تک کہ ابھی تم 2 دن رکھتے ہو، پتہ چلا آنے والی 2 ہفتے کے لیے بھوکے پھر رہے. اس میں اپنی جان کا بھی نقصان، اپنے ایمان کا بھی نقصان. ضعف اور کمزوری میں وصال کی اجازت نہیں. ہاں یہ فرما دیا ایک صحابی کو، ایک دن آپ روزہ رکھ لیں، ایک دن افطار کر لیں، ایک دن روزہ رکھ لیں، ایک دن افطار کر لیں. فرمایا اس طریقے سے اگر آپ کر لیں گے تو کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن مسلسل روزے رکھنے سے ممانعت کر دی. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تو رکھتے ہیں، آپ تو 2 دن مسلسل رکھتے ہیں اور ہمیں آپ منع کر رہے ہیں. آپ فرمایا تم میں میرے جیسا کون ہے؟ کون ہے تم میں میرے جیسا؟ مجھے تو رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے. مطلب تبارک و تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے. مطلب سحری جو اٹھ کے تم کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خود سحری کھلا دیتا، پلا دیتا رات میں. تو میرے جیسا تم میں کون ہے؟ لہٰذا تمہیں اجازت نہیں. لہٰذا مجھے وہ ضعف اور کمزوری پیدا نہیں ہوتی، لیکن اگر تم نے رکھا تو تمہیں ضعف اور کمزوری پیدا ہوگی. اب آپ نے ممانعت کر دی، منع کر دیا. اسی طریقے سے یوم شک کا روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ جب بادلوں کی وجہ سے آپ کو چاند نظر نہیں آیا، ابر آلود ہونے کی وجہ سے آپ نظر نہیں آیا، تو آپ نے 30 دن رمضان کے پورے کرنے ہیں، شعبان کے پورے کرنے ہیں. تو آپ نے سوچا کہ چلو یار پتہ نہیں کیا پتہ پیچھے چاند ہو اور رمضان شروع سے پیچھے چاند ہو اور رمضان شروع ہو چکا ہو، چلو یار آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یوم شک کا روزہ. یعنی رمضان ابھی یقیناً شروع نہیں ہوا، ابھی بات شک میں ہے. آپ اس دن روزہ یہ کہہ کے رکھتے ہیں کہ یار کیا پتہ ہو، لہٰذا رکھ لیتے ہیں. اس کو یوم شک کا روزہ کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھا، اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی، یعنی میری نافرمانی کی، تمہیں یوم شک کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. دیکھو کوانٹٹی کو کیسے لمٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے اندر کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے رمضان کے 1 مہینے کے روزے کے بجائے 2 مہینے کے روزے ہو گئے. عید میں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں، ایام تشریق میں روزے رکھے جا رہے ہیں. نہیں، اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ایک ٹیسٹ و امتحان لینا مطلوب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طریقے سے لے رہا ہے. تو کوانٹٹی کو بھی محدود کر دیا اور کوالٹی کو بھی متعین کر دیا کہ تم اس اندر کوالٹی کے اندر ایک اور بات یہ کی کہ سحری کھاؤ، سحری کے بغیر روزہ نہ رکھو. اور فرمایا سحری کا کھانا یہ برکت کی بات ہے، برکت کی بات ہے، سحری کھایا کرو. اور فرمایا ہمارے روزوں کے درمیان اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں. اور آپ لوگ اس پر تنبیہ کریں، خاص ہماری جو نئی نسلیں، یوتھ جس کو کہتے ہیں، ہماری نئی نسلوں میں یہ سحری کا کنسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ سونے سے پہلے ہی برگر کھا لیا، پیزا کھا لیا، پیٹ بھر لیا، سوڈا پی لیا، کہ مما بس میں نے سحری کر لیا، مجھے اٹھانا نہیں، اب میں صبح 12 بجے اٹھوں گا. مما بھی کہے اوکے آپ سحری کر لیجیے، سو جاؤ. نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سحری، یہ فرق ہے ہمارے درمیان اور یہود و نصارہ کے درمیان، اس لیے سحری کی پابندی ضروری. اور آج ہم میں یہ سحری کی جو پابندی اٹھتی چلی جا رہی ہے، یہ خطرناک ہے. بھلے آپ لیٹ نائٹ میں خطرناک ہے، بھلے آپ لیٹ نائٹ میں تراویح کے بعد آپ کے کھانا کھا لیا اور اب آپ کو تقاضا نہیں ہے، پھر بھی آپ سحری کے وقت اٹھیں، رات کو 4 بجے 4:30 بجے اٹھیں، اٹھ کے 2 کھجور کھا لے، بھلے ایک پانی کا گھونٹ ہی پی لے، اٹھے ضرور. وہ جو سحری کے چند لقمے ہیں، فرمایا وہ باعث برکت ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. دیکھو اس کی کوالٹی کیسی بدلی کہ سحری کے بغیر روزہ نہ رکھو. سحری کے بغیر روزہ رکھو گے تو ایسا ہوا جیسے آپ نے پوری رات بھی روزہ رکھا، رات بھی روزہ ہو گیا، دن بھی روزہ ہو گیا، تو وہ صوم وصال بن رہا ہے نا، دن کر رہے ہیں. تو یہ اس کی کوالٹی کے اندر تحریف ہو رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں. اور پھر فرمایا سحری کرو
تو آخر وقت میں سحری کرو اور افطار کرو تو جلدی کرو۔ اب جب سحری تم آخر وقت میں کرو گے، اب 5:30 بجے مثلاً لیٹس سی آج کل سحری کے وقت ختم ہوتا ہے، اور آپ نے آخر وقت میں 5:15 بجے کھانا شروع کیا اور اچھی طرح پیٹ بھر کے 15 منٹ میں کھا لیا، اب شروع ہو گیا، تو آخر وقت کا مطلب یہ کہ کھانا تازہ پڑا رہے گا تو زیادہ وقت چلے گا، تم میں ذوف پیدا نہیں ہوگا، تمہاری بات 1.5 گھنٹے کے اندر کافی تک ہضم ہو چکا ہوگا، اور پھر روزہ جب سٹارٹ ہوگا تو آپ پر ذوف آنے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ آپ کو کہا کہ آخر وقت میں سحری کرو اور افطار میں جلدی کرو۔ جیسے افطار کا وقت غروب شمس ہو گیا، اب افطار کرو۔ جیسے بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک کہ افطاریاں جلدی کیا کرے گی، افطار میں جلدی کرے گی، اس وقت تک یہ خیر اور کامیابی کے راستے پر ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے وہ لوگ جو جلدی افطار کرتے ہیں۔ جب وقت ہو گیا غروب شمس ہو گیا، بس اب اس کے اندر احتیاطاً ٹائم بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ غلطی بھی آج کل ہماری بہت سی مسجدوں میں ہونے لگی ہے۔ ٹائم ہو گیا، ہاں جی کتنے بج گئے؟ یہ 7:16 ہو گئے، 7:16 پہ روزہ افطار ہے۔ اچھا ہو گیا ٹائم، ہاں جی چلو بسم اللہ جی، 16 گھنٹے آپ نے صبر کر لیا، ذرا ٹھہر جاؤ۔ اب ساری مسجد بیٹھی، ہاں جی بھائی یار تھوڑے سے احتیاط کر لے، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے نا بہت سے بیوقوف۔ یہ اس کا مطلب آپ غلو فی الدین کر رہے ہیں، آپ افطاری کو لیٹ کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت سے نکال رہے ہیں اپنے آپ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت سے نکال رہے ہیں اپنے آپ کو، اور دوسروں کے بھی محبوبیت سے نکلنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ لہذا ایسی انتظامیہ، ایسے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جو غروب کا وقت ہے وہ آلریڈی اس کے اندر اس کا مارجن رکھا گیا ہے، جو ٹائم دیا جائے اس پہ آلریڈی مارجن رکھا گیا ہے 1-2 منٹ کا، لہذا اس سے مزید آگے اس پہ آلریڈی مارجن رکھا گیا ہے 1-2 منٹ کا، لہذا اس سے مزید آگے 2 منٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7:16 ہے، جیسے 7:16 ہوا بسم اللہ کر گیا افطار کیا، کیونکہ نبی نے کہا جب تک جلدی افطار کرتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ تم خیر پر رہو گے، خیر پر۔ لیکن وہ بات یہ ریڈش جو ہے نا، ریڈش یہ ختم ہو جائے، پھر رات کا اندھیرا آ جائے، اب کھولنا چاہیے۔ چاچا آپ نے دیکھا ہے بہت سے طبقے کیا کرتے ہیں، وہ رات کے اندھیرے تک انتظار کرتے لمبا۔ چاچا شیعہ روافظ کے اندر یہی ہے، شیعہ روافظ بہت دیر سے یہاں تک کہ رات کا اندھیرا فیل ہونے تک اب کھولتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم بہت قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، نہیں، آپ دھوکے میں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے غروب شمس ہو گیا، بھلے لالی نظر آ رہی ہو، بھلے دن نظر آ رہا ہو، غروب ہو چکا، اب آپ روزہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا غروب ہو گیا، آپ نے بلال کو کہا بلال ستو گھول کے دو، روکو اور سواریاں افطار کرو۔ کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو دن کا سویرا نظر آ رہا ہے، ابھی تو ٹائم ہے۔ آپ نے پھر دہرایا بھی ستو گھول کے دو، جلدی سے روکو افطار کرو، کی گئی اور آپ نے ستو گھول کے دیا، آپ نے روزہ افطار کیا، حالانکہ بظاہر وہ دن چٹا نظر آ رہا ہے۔ جیسے یہاں بھی امریکہ میں آپ کو دل چٹا بظاہر نظر آ رہا ہے، اب آپ کنفیوز ہو جاتے، یار غروب ہو گیا 7:06 ہو گئے، لیکن یار بظاہر باہر تو روشنی ہے۔ آپ اس سے کنفیوز نہ ہو، بلال حبشی بھی اس سے کنفیوز ہوئے، بخاری کی حدیث ہے، لیکن نبی پاک فرمایا نہیں، اس سے کنفیوز نہ ہو، رات ادھر کھڑی ہے اور غروب شمس ہو چکا ہے، لہذا وقت افطار آ گیا، اور جب تک افطار میں تم جلدی کرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں خیر پر قائم رکھے۔ تو دیکھو کوانٹٹی اور کوالٹی کے حوالے سے تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے ذریعے اس کو فکس کر دیا، اور پہلی امتوں کے اندر جو تعریف ہوئی اس کی نفی کر دی، اور یہاں تک کہ روزوں کو اس انداز سے متعین کر دیا ہے کہ جس کے اندر نہ تو مشقت محسوس ہو اور نہ کسی کی تکلیف ہو اور نہ دین کے اندر تعریف ہو۔ یہ دین اسلام کا کمال ہے، اس لیے فرمایا کہ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، 29 اور 30 دن یہ روزے کے دن ہیں، اور بظاہر بہت زیادہ لگتا ہے کہ یہ 1 مہینہ روزے، لیکن آپ نے دیکھا یہ ایام معدودات جو فرمایا کہ چند گنتی کے دن ہیں، اس کا اثر آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان بس شروع ہونے کا شور ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا اثر آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان بس شروع ہونے کا شور ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہونے کی تیاری۔
اب دیکھو یہاں اب ختموں کی تیاری، ہمارا 10 روزہ ختم ہو چکا، اب آگے اگلے ختم، اب آپ دیکھو دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کے قریب، اب سیٹرڈے سے یہاں پر اعتکاف بیٹھنے کی تیاریاں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان اپنے آپ پر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس کے منشا پر جب چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا صحیح راستہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک